صبح اٹھ کر ماہی نے سب سے پہلے فائزہ کو کال کی اور اسے کہا، فائزہ آج تمہیں میرے ساتھ عبداللہ انکل کے گھر جانا ہے۔ ہاں وہی یونیورسٹی والے عبداللہ انکل۔ ماہی نے سارا پروگرام ترتیب دے دیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے آئی، ناشتہ کیا، اتنے میں فائزہ بھی آ گئی۔ دونوں نے چائے پی اور فائزہ نے ماہی کی ماما شازیہ صاحبہ سے کچھ دیر سلام دعا اور رسمی گفتگو کی، اور پھر وہ دونوں سارم کے گھر کی طرف چل دی۔ فائزہ ماہی اور سارم کے تمام معاملات سے بے خبر تھی، اور ادھر ماہی سوچ رہی تھی کہ اگر سارم گھر پر نہیں ملتا یا وہ سب گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اسے خط کیسے دے پائے گی۔ اور انہی باتوں کو سوچتے سوچتے بالآخر سارم کے گھر تک پہنچ گئی۔ ڈور بیل دی اور انتظار کرنے لگی کہ کوئی آئے اور دروازہ کھولے۔ ادھر مریم صاحبہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا سارم جاگ رہا تھا، اور جاگنے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم جاگ رہے ہو، کیا سوئے نہیں رات بھر؟ سارم نے کہا، امی جان ابھی اٹھا ہوں، جبکہ وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ آج سارم نے آف کیا تھا اور عبداللہ صاحب بھی گھر پر نہیں تھے، تو ناشتہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ سارم ناشتے کی میز سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ اتنے میں ڈور بیل ہوئی اور کسی کے اندر داخل ہوتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بے دہانی کے عالم میں پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر کچن سے باہر آ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں جیسے ایک رس گھلنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں سفر کر رہا ہے، جیسے لمبی مسافت کے بعد کسی چھاؤں میں آ بیٹھا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجب ہی تاثیر دیکھی رضا۔ اسے سن کر جیسے صدیوں کی تھکن اتری ہو۔ وہ اس آواز کو پہچانتا تھا مگر یقین کی منزل پر نہیں پہنچا تھا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے ہمت جما کی کہ وہ باہر جا سکے، مگر اس کے قدموں نے بغاوت کر دی اور حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بے بس کھڑا تھا کہ مریم صاحبہ کچن میں داخل ہوئی اور سارم کو کسی بت کی طرح کھڑے ہوئے دیکھا۔ پسینہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ مریم صاحبہ نے سارم کی حالت زار دیکھی اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ماہی آئی ہے۔ ماہی کا سنتے ہی ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹا اور آنکھوں سے پانی۔ دماغ ہچکولے کھانے لگا، لہو کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مریم صاحبہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے اسے سنبھال لیا۔ وہ سارم کو باہر لائیں اور ٹی وی لاؤنج کے اس حصے کی طرف چل دیں جہاں ان کی ہونے والی اکلوتی بہو بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم صاحبہ کو ماہی بہت پسند آئی اور اپنے بیٹے کے انتخاب پر انہیں فخر ہو رہا تھا۔ فائزہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر۔ سارم کو تو جیسے چپ لگ گئی اور ماہی فائزہ اور مریم صاحبہ کی وجہ سے خاموش بیٹھی گئی۔ اتنے میں مریم صاحبہ کی آواز آئی، فائزہ بیٹا ذرا بات سنو۔ فائزہ پہلے بھی اپنی فیملی کے ساتھ 2-4 دفعہ آ چکی تھی، کیونکہ فائزہ اور سارم کے بابا دوست تھے۔
جیسے ہی فائزہ ماہی کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو ماہی نے جلدی سے خط نکال کر سارم کو دیا۔ سارم کا ہاتھ تھام کر بولی، سارم کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو اتنے دنوں سے؟ میں روز تمہارا انتظار کرتی ہوں، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ ابھی بھی چپ ہو؟ کیا سچ میں خفا ہو؟ مگر کیوں ہو؟ ماہی نے ایک ہی سانس میں اوپر نیچے اتنے سارے سوال کر دیے۔ سارم نے نظریں اٹھا کر ماہی کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، کوئی اپنی زندگی سے بھی ناراض ہو سکتا ہے کیا؟ میں تو بس یہ یقین کر رہا تھا کہ تم سچ میں میرے پاس آئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چپ ہو اور اسے اپنی نظروں سے نہارتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد ماہی اس کی آنکھوں کے آگے چٹکیاں بجا کر اسے پکارنا شروع کیا، سارم کیا ہوا ہے؟ بات کرو یار۔ سارم اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے بولا، عجیب عالم ہے یہ میری پیاس کا رضا، نہ تیری غربت میں سکوں نہ ہجر میں جانا۔ کچھ لمحوں بعد فائزہ اور مریم صاحبہ ریفریشمنٹ کا سامان لے کر ان دونوں کے پاس آ گئی۔ اتنا کچھ دیکھ کر ماہی نے بنا رکے کہا، ارے آپ نے زحمت کی، ہم تو ناشتہ کر کے آئے۔ مریم صاحبہ فوراً بولی، پھر کیا ہوا؟ تم آئینہ نہیں دیکھتی ہو کیا؟ کتنی کمزور ہو رہی ہو، اتنا سا چہرہ نکل آیا ہے۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے بچپن سے جانتی۔ سارم سمیت وہ دونوں بھی ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ بنا رکے بولتی رہیں۔ وہ ایسی ہی تھی، انہیں جو شخص پسند آ جائے وہ اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو پھر ان کی بہو کا معاملہ تھا۔ ماہی ان کے رویے کو نہ سمجھتے ہوئے کچھ الجھ رہی تھی، مگر اسے اتنی اپنائیت اور پیار ملا کہ وہ خوش ہو گئی۔ فائزہ نے بات کرتے ہوئے کہا، آنٹی انکل سے ملنے آئی تھی۔ فائزہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ جھٹ سے بولی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارم کے بابا شہر سے باہر گئے ہیں، کل آئیں گے تو معاملہ کل ہی حل ہو جائے گا۔ مزید کچھ دیر رسمی بات چیت کر کے وہ دونوں جانے کے لیے اٹھیں۔ مریم صاحبہ جلدی سے اپنے روم میں گئیں، پرس میں سے پیسے نکالے اور ماہی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماہی حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا ہے آنٹی؟ انہوں نے کہا، تم پہلی بار ہمارے گھر آئی ہو، خالی ہاتھ کیسے جانے دوں تمہیں؟ اس نے مدد طلب نظروں سے سارم کو دیکھا۔ سارم نے کندھے اچکاتے ہوئے اشارہ کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آخرکار ماہی کو ہار ماننا پڑی اور اتنی محبت وصول کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ ہی نم ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مریم صاحبہ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، میں واقعی اچھی ہوں؟ تو ماہی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مریم صاحبہ نے کہا، تو وعدہ کرو کہ ملنے آتی رہو گی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تم بن جاؤ نا۔ ماہی پھر سے گلے لگی اور وعدہ کیا اور باہر کی طرف جانے لگی تو سارم گیٹ تک چھوڑنے ساتھ گیا۔ اب وہ نارمل ہو چکا تھا۔ ماہی سے پوچھا، تم نے میری محبت کے جواب کے بارے میں کیا سوچا؟ ماہی نے کہا، خط میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور رات کو فون کروں گی تو مزید بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور سارم روتی آنکھوں اور اداس دل کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔